سعادت نصیب فرمائی اور ان مقدس گھڑیوں میں مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیاروں کا تذکرہ کرنے کا شرف بخشا۔ اللہ کے عالم جل وعلا ان مقدس ساعتوں کی برکت سے ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف خدا رکھو، تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات بینات میں رب العزت نے تقوی کا حکم دیا اور اپنے سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات عز و جل ایک آیت مبارکہ کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا سوائے اس کے، سوائے مسلمان ہونے کے، مسلمان ہو کر ہی دنیا سے جانا اور ایماندار ہو کر ہی دنیا سے جانا۔ رب العزت اسی طرح خالق کائنات عز و جل قرآن کی بے شمار آیتوں میں تقوی کا حکم دیتا ہے، ڈرنے کا، خوف خدا کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور بندے کو ہر گھڑی اپنے رب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ غم ہو، کوئی بھی جو ہے وہ غم ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس سے چھٹکارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے سے ہوتا ہے، خالق کائنات عز و جل کے دربار میں جھکنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور عظیم صحابی رسول ہیں، اور آپ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں جناب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی جن کو بہت زیادہ مال بھی اللہ نے عطا فرمایا، مالدار صحابی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جن 6 بندوں کی کمیٹی بنائی کہ یہ 6 بندے اپنے درمیان سے اگلا خلیفہ اس کا انتخاب کرے، ان میں جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی نے یہ فیصلہ فرمایا، جب سب کا فیصلہ آپ کے پاس آیا کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضرت مولا علی ہوں گے یا حضرت عثمان ہوں گے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دوسروں کی رائے سے، صحابہ کے مشورے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تیسرا خلیفہ اگر ہوگا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہوگا اور چوتھے خلیفہ جناب حضرت مولا علی ہوگی۔ یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبۃ الجندل اس میں آپ کو بھیجا۔ بنی کلب قبیلہ ہے جس کی بکریاں مشہور ہیں، اس قبیلے کو تبلیغ فرمانے کے لیے جناب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا انتخاب ہوا کہ جاؤ جا کر وہاں کے رہنے والے کافروں کو تبلیغ فرماؤ، اور آپ کے ساتھ 700 مجاہد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ اس جنگ کو، اس سریہ کو توبۃ الجندل کہا جاتا ہے، اور اسے سریہ عبد الرحمن بن عوف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جناب
حضرت عبد الرحمن کے ساتھ 700 مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، اور حضور نے اس انداز سے جناب عبد الرحمن بن عوف کو روانہ فرمایا آپ نے جو دستار پہنی ہوئی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ اتار کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ کا امامہ خود اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف جب روانہ ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن عوف اغد بسم اللہ وفی سبیل اللہ وقاتل من کفر باللہ ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل الولید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے پیارے آقا، کریم آقا، نور مجسم، شفیع معظم، رؤوف آقا، رحیم آقا، کائنات کے والی، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، نبیوں کا سلطان بنایا، یہ اس پیارے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لبوں سے ادا ہونے والے حسین اور خوشبودار الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ سے آغاز کرنا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہو، تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہو، فرمایا میری نصیحتوں کو یاد رکھنا، فرمایا وقاتل من کفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرے اس کے ساتھ جہاد کرنا، جو اللہ کا انکار کرے اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اور فرمایا ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل الولید۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی روحانیت، یہ ہے اسلام کا جو ہے وہ حسین پہلو، اور یہ ہے اسلام کا نکھار جو کسی اور مذہب کو جو ہے وہ یہ نصیب کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ساری جو ہے وہ ہسٹری لوگوں کے سامنے ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے بانی نے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 700 مجاہدوں کو روانہ کرتے ہوئے قائد کو فرمایا تھا، فرمایا ولا تغل، بد عہدی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو نہ توڑنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، اور فرمایا ولا تغدر، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو لڑائی کرتے ہوئے بھی دھوکہ نہ دینا۔ آج تو دھوکہ عام ہو گیا، فریب عام ہو گیا، دغا عام ہو گیا، فساد عام ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگجوؤں کو اور اپنے صحابہ کو، اپنے اسلام کے شیروں کو روانہ کرتے ہوئے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرنا، کافر بھی ہے تو دھوکہ نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تقتل الولید، کسی کافر کے بچے کو بھی نہ مارنا، ولا تقتل الولید۔ یہ اتنے حسین جو ہے وہ الفاظ ہے، اسلام کی سچ جو ہے وہ ترجمانی کر رہے اور اسلام کی حسین تصویر پیش کر رہے۔ فرمایا کسی کافر کے بچے کو نہ مارنا، کافروں کے بچوں کی حفاظت کرنا، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی روشنی، اور اسی اسلام کی ہم بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تربیت فرما رہے، اور آج کاش جو ہے یہ سبق دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ کسی بچے کو نہیں تڑپایا جاتا، بچے کو نہیں مارا جاتا، لیکن ہر روز لاشیں گرانے والے ظالم اس بات کو کیسے سمجھے؟ جو اسلام سے دور ہے وہ اسلام کی روشنی کیسے سمجھے؟ جنہیں جو ہے وہ اسلام کی خوشبو میسر نہیں، انہیں کیا پتا اسلام کتنا حسین دین ہے، اسلام کتنا نکھار والا دین ہے، وہ جو ہے وہ غافل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ فرمایا کسی بچے کو قتل نہ کرنا، جنگ کے اندر بچوں کو نہیں مارا جاتا، جنگ کے اندر بچوں کو نہیں تڑپایا جاتا، اور بچوں کے لاشیں نہیں گرائے جاتے۔ فرمایا جو سامنے آتا ہے نا، جو مقابلے کا بندہ ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جنگجوؤں سے لڑائی ہوتی ہے، سپاہیوں سے لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ فلسطین پہ ظلم کرنے والے روزانہ، اور یہ کشمیر پہ ظلم کرنے والے، ان کو جو ہے وہ کیا پتا کہ یہ جو ہے وہ اسلام کتنا حسین مذہب ہے۔ حضرات گرامی قدر،
ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے ہاتھ پھیلا دیے اور آپ جو ہے وہ دعائیہ انداز کے اندر آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا خمسا قبل ان تحل بکم. فرمایا اے لوگوں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رب کے عذاب سے بچا لو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے محفوظ کرو. یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کے چاہنے والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، 5 چیزوں سے بچو. اگر ان 5 چیزوں سے نہیں بچو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور پھر کبھی زلزلے کی صورت میں آئے گا، کبھی جو ہے وہ کسی صورت کے اندر عذاب کی جو ہے وہ شکل نمودار ہوگی. اس لیے ان 5 چیزوں سے بچتے رہنا، اللہ کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی تھی، آج وہ امت کے لیے روزے روشن کی طرح آج بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے کہ قیامت تک کے لوگ جو ان چیزوں سے بچیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اس دنیا کے اندر بھی محفوظ رہیں گے، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور پھر حشر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جنت ان کا مقدر بن جائے گی، جنت ان کا ٹھکانہ بن جائے گی. اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا. حضرات گرامی قدر، آئیے جن کاموں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا یہ کام کرو گے تو عذاب آ جائے گا، اور کاموں کو ہم پیش نظر رکھیں اور پھر ان سے بچنے کی ہم جو ہے یہ کوشش کریں کہ ہم ان سے بچ جائیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے. حضور نے فرمایا پہلی چیز ما نقص مکیال قوم الا اخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. یہ قصہ کہانی تو نہیں، یہ تو میرے آقا کا پیارا فرمان ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے پیارے پیارے جملے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، پیمانہ جس کا درست نہیں، جس قوم کا پیمانہ درست نہیں، جس قوم کا ناپ تول درست نہیں، جس کا کنڈا جو ہے وہ ٹھیک نہیں اور ترازو ٹھیک نہیں، فرمایا الا اخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. اللہ پھر ان پہ قحط کو نازل فرماتا ہے، اس قوم پہ قحط اترتا ہے اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور اس قوم سے پھلوں کو چھین لیا جاتا ہے، پھلوں کی کمی ہوتی ہے، فصلوں کی کمی ہوتی ہے اور فصلیں پوری نہیں ہوتی. فرمایا جو قوم اپنے پیمانے کو درست نہیں کرتی اللہ رب العزت ان پر ایسے عذاب کو مسلط کرتا ہے. ہم دیکھیں پہلی قوموں کی بربادی کو، پہلی قوموں کی ہلاکت کو، تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو پیمانے کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی، ناپ تول کے اندر جو ہے وہ یہ کمی بیشی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. لیکن آج کیا بیماری آج اس ملت میں نہیں پائی جاتی؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری نہیں ہے؟ آج بھی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. الا ماشاءاللہ چند جو ہے وہ بچے ہیں، جتنے بڑے بڑے ڈیلر ہیں، جتنے بڑے بڑے دکاندار ہیں، ان کے پیمانے جو ہے الا ماشاءاللہ پیمانے درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قحط اتارتا ہے اس قوم پر، وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، رزق چھین لیا جاتا ہے، مالوں کی کمی آتی ہے جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہوتی ہے. اللہ کے گرامی قدر، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدوں سے جو خطاب فرما رہے تھے، فرمایا دوسری بات ما نقص قوم عہدهم الا سلط اللہ علیہم عدوهم. فرمایا جو قوم اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو بھول جاتی ہے، اپنے وعدوں کو پسے پشت کر دیتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس قوم پہ دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے، دشمن مسلط کر دیتا ہے اس قوم پر، اس
مسلمانوں کی اس جماعت پر کہ جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اپنے پیارے آقا سے کیے ہوئے وعدے جو بھول جاتے ہیں، فرمایا اپنے وعدوں کو توڑنے والی قوم اس پر دشمن مسلط ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تیسری بات یہ باتیں یاد رکھنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے اگر محفوظ رہنا ہے، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اور پھر یہ افطراکی طور پر بھی، افطراکی طور پر بھی عذاب آتے ہیں، کہیں زلزلہ ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، کہیں زمین کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، کہیں سڑکیں پھٹ جاتی ہیں، کہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کہیں بلڈنگیں جو ہے وہ گر جاتی ہیں، دوسرا علاقہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ تو اس امت پر اللہ کا کرم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ساری قوم تباہ نہیں ہو رہی، یہ ساری قوم برباد نہیں ہو رہی، یہ بھی اللہ کے رسول کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کا وسیلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی برکت ہے، یہ آخری رسول کا کرم ہے کہ ان کی وجہ سے آج یہ امت پہلی امتوں کی طرح ہلاک نہیں ہو رہی، پہلی امتوں کی طرح برباد نہیں ہو رہی، اور اس کو تباہ نہیں کیا جا رہا، یہ آقا کریم کی برکت ہے، تیرے میرے منہ کی بات نہیں، اور یہ جو ہے وہ کسی کے دنیا دار کے منہ کی بات نہیں، بلکہ یہ آقا کریم کے فضل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور سے وعدہ فرمایا کہ تمہاری پوری قوم، پوری ملت یہ تباہ نہیں ہوگی، ہاں کہیں کہیں عذاب تو آئے گا، اللہ رب العزت جھنجھوڑے گا، جو قوم خراب ہوگی پھر ان علاقوں کے اندر عذاب آئے گا۔ فرمایا یہ دوسری بات ہے، اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا أَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْرَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُسْقَوْا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکات ادا نہیں کرتی، اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتی، سارا سال اپنے رب سے لے کر کھا رہے ہیں، سارا سال اور پوری زندگی اپنے رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنے رب کا دیا ہوا پیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور اپنی نسلوں کو پال رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترجمانی فرماتے ہیں کہ سال کے بعد جو صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، فرمایا وہ اپنے مال کی زکات بھی تو دو، اپنے مال کو ستھرا بھی تو کرو، اپنے مال کو پاک کرو، اپنا مال جو ہے وہ پاکیزہ کرو۔ فرمایا یہ اپنا مال اگر پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا حق ادا کرو، جب تم اللہ کو ادا کرو گے تو اللہ رب العزت پھر غریبوں کو عطا فرما دے، غریبوں کو دو، ان کا حق نہ کھاؤ۔ تو یہ اپنا جو ہے وہ اتنا پاکیزہ مال، اس میں سے جب ہم زکات نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، تو پھر وہ پاکیزہ مال گندا ہو جاتا ہے، ستھرا نہیں رہتا، پھر خود بھی ہم گندا جو ہے وہ مال کھا رہے، اپنے بچوں کو بھی گندا مال کھلا رہے، پیسوں کے اندر پھر ہم نے غلطی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جس کی ہم زکات نہیں دے رہے، جس کی ہم زکات نہیں دے رہے، جس کو ہم خیرات نہیں کر رہے، ہم نے وہ رکھا اپنے بچوں کے لیے، ہماری نسلیں 7 نسلیں پڑھیں گی اور نام ہوگا بھی فلاں بندہ تھا اس نے اپنے 7 نسلوں کے لیے مال جمع کیا تھا، اور مال کیا جمع کیا تھا؟ جس کی زکات ہی نہیں دی، اس نے تو بربادی جمع کی، اس نے تو ہلاکت جمع کی، اس نے تو اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس نے اپنے بچوں کو بھی تباہ کر دیا جن کو حرام کے روپ میں کھلاتا رہا، آنے والی نسلوں کو حرام کھلاتا رہا اور ان کے لیے حرام بچاتا رہا۔ ایسا مال تو پھر اس کے بچوں کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے اپنے لیے بھی وبال جان، اور پھر یہ بچوں کے لیے بھی وبال جان۔ آقا کریم نے نہیں فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مال کی تم زکات نہیں دیتے اگر وہ جانور ہے تو فرمایا قیامت کے دن وہ جانور آئیں گے تمہیں کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ تمہیں ماریں گے، قیامت کا سارا منظر دیکھے گا، آقا کریم دیکھیں گے، اور بڑے بڑے سارے لوگ وہاں پہ ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہاں پر پھر جو ہے یہ جو زکات ادا نہیں کرنے والے ان کو جانور جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے، فرمایا جو سونا چاندی مال پاس رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکات نہیں دیتا، فرمایا اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے۔
सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी, ये तो रोशन दीन है। लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ हमने नमाज पढ़नी है और माल की ज़कात तो नहीं देनी। ये तो वही बात है जो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में लोग कह रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर लोग कह रहे थे कि नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे। लेकिन कायनात का पहला मोमिन, इस उम्मत का पहला फर्द, उसने क्या कहा? फरमाया जो ज़कात नहीं देगा अबू बकर सिद्दीक के हाथ करे, जो ज़कात नहीं देगा नमाज पढ़े, फरमाया 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, अवाबीन भी पढ़े, इशराक भी पढ़े, चाहत भी पढ़े, नवाफिल भी पढ़े, कुरान भी पढ़े। फरमाया जो ज़कात नहीं देगा अबू बकर सिद्दीक उसका सर काटेगा, अबू बकर सिद्दीक उसके खिलाफ खड़ा होगा। तो पता चला ज़कात कितनी जरूरी है, अपने माल की ज़कात। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो कौम ज़कात नहीं देती इल्ला अमसकल्लाहु अन्हुम क़द्र क़द्र समा, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पे बारिश नहीं उतारता, आसमान के रहमत वाले कतरे उस पे नहीं उतरते। फरमाया अगरचे जो है वो वलौलल बहाइम लब युस्को, फरमाया अगरचे जानवर जो है वो प्यासे हैं, जानवरों को भी पानी नहीं मिल रहा, लेकिन इतनी कौम नहुसत वाली है जो ज़कात नहीं देती, फरमाया उनकी वजह से जानवरों को भी पानी नहीं पिलाया जाता, जानवरों को भी अल्लाह सैराब नहीं करता। और अगर जो उनके लिए भी पानी जो है वो ना हो तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश उतारते नहीं उस कौम पर कि जो ज़कात नहीं देती, अपने माल को संभाल के रखती है और वबाले जान बनाती है। ये बातें भी जो है वो इस्लाम है, ये बातें भी हसीन इस्लाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन और फिर नबी जो है वो अल्लाह का कुरान बार बार जो है वो दावा देता है कि अपने माल की ज़कात हो, जो सदका वाजिबी होता है वो तो अदा करना होता है, साल के बाद ज़कात निकालनी होती है। और इस महीने के अंदर चलो रजब के महीने में लोग ज़कात देते हैं, तो ये बात भी हुजूर अलैहिस्सलाम की, फरमाया जो अपने माल की ज़कात नहीं देता, आगे फिर शबान आने वाला है, फिर रमजान आने वाला है, कुछ लोग रमजान में देते हैं, कुछ रजब में देते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, जिनको अल्लाह ने अपने माल को सुथरा करने की तौफीक दी है, वो अपने माल की ज़कात निकालते हैं, गरीबों का हक नहीं खाते, यतीमों का हक नहीं खाते, और ये बेवाओं का हक नहीं खाते, बल्कि वो उन तक पहुंचाते हैं, वो नहीं दे रहे, बल्कि वो तो अल्लाह को दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अता करता है। हज़रात गिरामी कदर, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन फरमान। हुजूर ने फरमाया चौथी चीज, ये 3 चीजें बयान हुई। आका करीम फरमाते अल्लाह के अज़ाब को दावत ना दो, इन चीजों से बचो। फरमाया अपने माल की ज़कात निकाला करो वरना अल्लाह का अज़ाब है। और फरमाया चौथी चीज क्या है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मा ज़हरतिल फाहिशा फी कौमिन इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मुत्ताऊन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं जो कौम बेहया हो जाती है, जिसमें फहाशी आम हो जाती है, और जिस कौम के अंदर फहाशी जो है वो ये सरेआम घरों के अंदर बाजारों के अंदर जो कौम फाहिश हो जाती है और फाहिशा औरतें उनके सामने जो है वो नाचती है और इस तरह की फहाशी आम होती है, फरमाया वो कौम तबाह हो जाती है। इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कौम पे अल्लाह ताऊन उतारता है। ताऊन जैसी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको उस कौम पे उतरती है जो कौम फाहिशा होती है, जो कौम बेहयाई की तरफ जो है वो लौटती है। हज़रात गिरामी कदर, 5वीं चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमा हकम कौमुन बिगैरि आयतिल कुरान इल्ला अरबसहुम शियअन व अज़ाक़ बअदहुम बअस बअद, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस कौम में उसके जो है वो जज है और जो फैसला करने वाले लोग हैं, हाकिम है, फरमाया जब अल्लाह की आयतों से फैसला नहीं करते वो कौम तबाह हो जाती है, उसकी मिल्ली वहदत टूट जाती है, मिल्ली वहदत पारा हो जाती है। फरमाया जिस कौम में अल्लाह की आयतों के साथ और कुरान के साथ फैसला न किया जाए, यहां से फिर अंदाजा लगाए जहां निजाम मुस्तफा नहीं होता, जहां कुरान का कानून नहीं होता, जहां पे कुरान के कानून के मुताबिक अमल नहीं होता, जहां के चीफ जस्टिस फैसला करते हैं लोगों को देखकर, कुरान की आयतों को नहीं देखते और अहदीस को नहीं देखते। निजाम मुस्तफा क्या कहता है? मुसलमानों के देश के अंदर फैसला तो कुरान की आयतों से होना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जियां करते हैं, पैसों पे बिक जाते हैं। फरमाया जिस कौम के अंदर
अल्लाह की आयतों से फैसले नहीं होते, उस कौम की मिल्ली वहदत जो है वो टूट जाती है, वो कौम इकट्ठी नहीं रहती बल्कि टूट जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर ऐसा अजाब नाजिल करता है, वो एक दूसरे पे जुल्म करते, एक दूसरे पे तशद्दुद करते, एक दूसरे से लड़ाई करते। हज़रत गिरामी कदर सूरत हाल सारी सामने है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे फरमाया था वैसे वैसे हो रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले जो खबरें थी, आज अगर उस पे अमल नहीं होता तो उसी तरीके पर जो है वो हो रहा है। अल्लाह के गिरामी कदर इन हसीन अल्फाज पे अमल करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन। आयत का दूसरा हिस्सा, सच्चे लोगों के साथ मिल जाओ, सच्चे लोगों के साथ मिल जाओ, जो सच्चे हैं उनके साथ मिल जाओ। अल्लाह ने कुछ अफराद ऐसे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाए जिनकी वजह से इस्लाम के अंदर बहार है, जिनकी वजह से इस्लाम को कुव्वत मिली, जिनकी वजह से इस्लाम बहुत ज्यादा फैला। उन्हीं अफराद में से एक नाम ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 6 हिजरी को है, ये 6 रजब को है, 6 रजबुल मुरज्जब जो कल गुजरा है। चलो उनका भी तज़किरा हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, जहां फरमाते हैं अल्लाह से डरना है तो फरमाता है वकून बादशाह, सच्चों के साथ मिल जाओ। जो सच्चे लोग हैं, सच्चे कौन है? सच्चे यही है जिनको देखकर लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, जिनको देखा, जिनकी तालीमात को देखा और जिनके पास लोग बैठे और जिन्होंने हुजूर के दीन की दावत दी तो लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 40,000 थे तो फिर भी जो है वो कलमा पढ़ लिया, लाखों लोग थे तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उन जो है वो अफराद में से एक है, हुजूर के उम्मती, कि जिनको देखकर, जिनकी तालीमात से, जिनकी सीरत से मुतासर होकर काफिरों ने 1, 2, 3, 4 सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि मुतअस्सब किस्म के ईसाई राइटर ने भी लिखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक वाहिद जो है हिंदुस्तान में मर्द है कि जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा है। इसको कितने लाख? 90 लाख हिंदुओं को, 90 लाख ईसाइयों को, 90 लाख काफिरों को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तालीमात से राहे हिदायत मिल गई, राहे हिदायत मिल गई और इस्लाम के अंदर आ गए। ये हसीन लोग हैं जिनका अल्लाह फरमाए वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ लग जाना, सच्चों के साथ मिल जाना। अल्लाह का शुक्र है हम वही जमात वाले हैं जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और शुक्र किया करो हम उस जमात वाले हैं जिसमें दादा अली हजवेरी जैसे लोगों के पास नहीं, जो तफरके के अंदर पड़ गए उनके पास ऐसी हस्तियां मौजूद नहीं। हमारे पास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोग हैं, हमारे पास दादा अली हजवेरी जैसे लोग हैं। आज जिनके नामों से लोगों को चिढ़ हो रही कि ख्वाजा साहब को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? और भाई गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों के साथ प्यार करने वाला। तो क्या अगर कोई बंदा आज के जमाने में अगर कोई बंदा गरीबों को बांटने वाला है उसे सखी कहा जाता है और उसे कहा जाता है ये बंदा बड़ा गरीब नवाज, ये गरीबों के ऊपर, सरों के ऊपर हाथ रखने वाला है। तो आज के बंदे को अगर ऐसा कह सकते हैं तो ख्वाजा साहब को नहीं कह सकते? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस शिर्क हो गया, और शिर्क किस माने में हो गया? ये सारे तो अल्लाह के बंदे। मखलूक का खालिक के साथ क्या जोड़ है? मखलूक की सिफात अलग होती है और खालिक की सिफात अलग होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह के बंदे हैं और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को अल्लाह ने ये तौफीक दी कि जिनके गुलामों के पास ऐसी ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऐसी ताकत अता फरमाई कि 90 लाख को कलमा पढ़ाते, जिस महफिल में जाते थे, बाजार से गुजरते थे, अल्लाह ने आपको इतना हुस्न अता फरमाया था। आपके हुस्न को देखकर, आपकी सीरत और किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ने जाते। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने दाता साहब के बारे में कहा था, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा, जिन्होंने हुजूर दाता साहब के कदमों में बैठकर 40 दिन जो है वो चिल्ला भी किया था और अल्लाह ने बड़े अनवारों
कोई वो ज़ात आपको अता फरमाए थे जिन्होंने हुजूर के रोज़े पे जाके सलाम किया था और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ड्यूटी लगाई थी कि जाओ हिंदुस्तान में चले जाओ, अजमेर के इलाके में चले जाओ, वहां पर तुम्हारी जरूरत है और वहां जाकर लोगों को तबलीग करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें अपने से डरने और सच्चों के साथ मिलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।